अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसओसी 4 का लेक्चर नंबर 27 का जो हाफ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हाफ आवर वहीं से शुरू करेंगे, देन हम 28, 29 और 30 लेक्चर की तरफ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 112 है आपके पास, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत औरत को क्या हुकूक अदा किए गए थे। अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और डिक्लेरेशन या आप कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन थी जिनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया था, प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी मैन और वुमेन दोनों के लिए। इसमें हम अगर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी। इसमें इंटरनेशनल आप कह सकते हो कोवेनेंट और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात की गई थी। इंटरनेशनल कोवेनेंट और इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन थी। देन आपके पास आता है वो राइट्स जो गारंटी किए गए थे इस आइन के तहत। वो थे राइट आपके पास होगा कि हर एक को है कि वो जिंदा रहेगा, हर एक को राइट है कि फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, द राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, एंड राइट रिलेटेड टू ड्यू प्रोसेस इन अ क्रिमिनल एंड लीगल प्रोसीडिंग, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इसमें हम लोगों ने ये सारी बात डिस्कस कर ली। आपको कोई से चार पॉइंट्स आपको आने चाहिए, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 4-5 पॉइंट्स आते हैं, वेल एंड गुड, आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। अब जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई थी वो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने की थी 1967 के अंदर। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन थी अगेंस्ट वुमेन, उसे कहा गया था कि ऑफेंसिव है ह्यूमन डिग्निटी की। तो अब स्टेट को कहा गया था कि वो लॉ को ख्याल रखेगी, वो ये इस पुराने लॉ को ख़त्म करेगी, इक्वल राइट प्रोवाइड करेगी मैन और वुमेन को। अब जब हमारे पास आर्टिकल्स उसमें हमने देखे तो हमारे पास आर्टिकल 2 आया कि जो कन्वेंशन था ना वो था कि सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया बच्चे को लेकर। लाइक द कन्वेंशन आर्टिकल 7 में दिया गया था कि जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन जो राइट है वो हर माइग्रेंट वर्कर और मेंबर का है, आया वो फीमेल हो या मैन हो, कंप्लीट फैमिलीज के हुआ था। इसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन को अगेन प्रोहिबिट किया गया था। देन आर्टिकल 6 के अंदर कन्वेंशन दी गई थी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देन आपके पास आता है सेडा। सेडा की जो है ये है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। 1979 के अंदर जनरल असेंबली सेडा ने अडॉप्ट किया गया था इस कानून को। इसमें हमने हाईलाइट किया गया था वुमेन को कि वो इसमें प्रेमेबल हाईलाइट था कि वुमेन जो है वो एंजॉय नहीं कर सकती इक्वल राइट विद मैन। उसमें मुख्तलिफ डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट। अब नेचर और मीनिंग ऑफ सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्राइब, इसमें बता दिया गया था। स्टेट ऑब्लिगेशन को बताया गया था। अब इसमें हम अगर देखें तो राइट कौन कौन से इंक्लूड किए गए थे, वो थे वोट, पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, एक्वायर चेंज और रिटेन वंस नेशनैलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर आपको सारा कुछ मिक्स समझ आता है तो आप सिंपल अगर याद रखते हो ना कि हर आइन के अंदर इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, हर आइन के अंदर फ्रीडम दिया गया था, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, हर आइन के अंदर ये बात की गई थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। तो आप अगर एक चीज़ भी याद कर लेते हो ना तो आप आसानी से कर सकते हो ये सारा पेपर। टॉपिक 113 है आपके पास टीचर इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो अफ्रीकन अगर देखा जाए तो अफ्रीकन चार्टर था ह्यूमन और पीपल राइट्स को लेकर, जिसे हमने बेंजल कहा। अब ये जो चार्टर था ये अडॉप्ट किया गया था 1981 बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अब इसके आर्टिकल 2 के तहत जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो प्रोहिबिट थी किसी भी इंसान के दरमियान। लाइक हम मैन और वूमेन की बात करते हैं, हर एक को हक हासिल था कि वो अपनी मर्जी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी तरह इसके आर्टिकल 18 के तहत ये लाजिम करार दिया गया था कि अफ्रीकन स्टेट के अंदर कि आप इंश्योर कराएं कि जो एलिमिनेशन हो रही होती है ना हर डिस्क्रिमिनेशन की अगेंस्ट वुमेन, वो ख़त्म हो जाए। वुमेन्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़
اسٹیٹ کا حق ہے، اسٹیٹ کا فرض ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس ایک اور آتی ہے جی استنبول کنونشن. دین 2011 کے اندر ایک کاؤنسل آف یورپ نے اڈاپٹ کیا ایک کنونشن جس میں پریونٹ کیا گیا تھا، کمبیٹ کیا گیا تھا وائلنس اگینسٹ وومین اینڈ ڈومیسٹک وائلنس. اس تحت اس کاؤنسل کو کہا گیا تھا، اس کنونشن کو کہا گیا تھا کہ یہ استنبول کنونشن ہے. اس میں ہم اگر بات کریں تو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ اور فنڈامنٹل فریڈم جو تھا وہ اس کنونشن میں اویلیبل تھا، جس میں پروہیبٹ کیا گیا تھا ڈسکرمنیشن کو. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 27. جلدی سے 28 کو کرتے ہیں اسٹارٹ. اس میں ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک 114 جس میں ہم اوور ویو کرتے ہیں گلوبل کمٹمنٹ آن ہیومن رائٹس کو. وائنا ڈکلیریشن اینڈ پروگرام آف ایکشن. ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی 1993 میں، ہیومن رائٹس کی ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی وینا میں. اب اس میں اس نے ریویو کیا گیا تھا اسٹیٹس آف ہیومن رائٹ. لائک اس میں ہم مشینری کے بارے میں بات کی گئی تھی. کانفرنس جو تھی وہ اس نے اڈاپٹ کیا تھا اس ڈکلیریشن کو. اس ڈکلیریشن کے اکارڈنگ جو ہیومن رائٹس ہیں، دا ہیومن رائٹ آف وومین اینڈ دا گرل چائلڈ آر انالائنبل. یعنی کہا گیا تھا کہ جو ہیومن رائٹ ہے عورت اور چھوٹی بچی کو لے کر وہ انٹیگرل ہے، وہ انڈیویزیبل پارٹ ہے، یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں. لائک عورت کو بہت سارے یہاں پہ حقوق دیے کہتے ہیں، عورت کا حق ہے کہ وہ انسانوں کی طرح رہے. یہ پاپولر سلوگن اس کا بنا تھا. دین ہم اس میں اگر دیکھیں تو وومن رائٹ جو تھا سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کمپین کی گئی تھی وومن رائٹس پر، کافی زیادہ اس کی وائلیشن ہو رہی تھی تو اس پہ کافی بات کی گئی تھی. انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی 1994 کے اندر پاپولیشن کو لے کر. اس میں ہم نے یہ کائرو میں ہوئی تھی. یہ کانفرنس جو تھی اس نے فوکس کیا تھا پاپولیشن پر. اس نے کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا وومنز رائٹ پر. یہ کانفرنس جو تھی اس میں ایکشن جو لیا گیا تھا وہ تھا وہ ایشوز جو ہیومن رائٹس کے اندر ہو رہے تھے وومن رائٹس کو لاحق تھے. پھر آپ کے پاس آتا ہے پروویژنل یونیورسل ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ریڈکشن آف انفینٹ ہونا چاہیے، چائلڈ اور میٹرنل مرٹیلٹی کو ختم ہونا چاہیے. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں یونیورسل اسیس ٹو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جانی چاہیے، فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، چائلڈ برتھ کنسیشنز کروائی گئی تھی. اس میں پریونشنز کی گئی تھی سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کی، جس کے اندر HIV ایڈس ہے، یہ 2015 میں کیا گیا تھا. بیجنگ میں ڈکلیئر ہوا تھا بیجنگ ڈکلیریشن اور پلیٹ فارم فار ایکشن. اب جی ہمارے پاس ایک اور کانفرنس ہوتی ہے بیجنگ میں 1995 سپتمبر 1995 عورتوں کے بارے میں. اب اس میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو جو بیجنگ ڈکلیریشن تھی یہ پلیٹ فارم تھا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اڈاپشن تھی نا اس کانفرنس کی وہ لینڈ مارک اچیومنٹ اس میں حاصل ہوئی تھی. پھر آپ کے پاس ملینیم ڈیولپمنٹ گول، ایک اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہوئی 2000 کے اندر، جس کے اندر 8 ٹائم باؤنڈ کیا گیا تھا ڈیولپمنٹ گولز کو، جو کہ اچیو کیے جانے تھے 2015 تک. اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو جینڈر ایکویلٹی تھی، امپاورمنٹ آف وومن تھا، وہ اسی اچیومنٹ کا ایک گول تھا. پھر جی ہم اگین ویمن ڈیولپمنٹ گولز دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے بات کی نا کہ وہ 8 ٹائم باؤنڈیڈ گولز تھے. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایگری کیا تھا اور اسے اچیو کرنا تھا 2015 تک. اس میں گول نمبر 3 جو تھا وہ اس میں بات کی گئی تھی جینڈر ایکویلٹی کی، جس میں پروموٹ کیا گیا تھا جینڈر ایکویلٹی اور امپاور آف وومن کو. اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا 3A یعنی 3rd A آرٹیکل تھا، جس میں ایلیمنیٹ کیا گیا تھا جینڈر ڈسپیرٹی کو. پھر اکارڈنگ ٹو UN فیکٹ شیٹ اور MDGs تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اسٹیڈی پروگریس ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں. لائک ہم ایکول اسیس نہیں دے سکے گرلز اور بوائز کو ایجوکیشن کے اندر. اس میں بہت ساری ڈسپیرٹیز پائی گئی تھی جو کہ ریمین رہی ریجن اور ایجوکیشن لیول کے اکارڈنگ. اب جو 17 پھر ہمارے پاس آتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. MDGs کے بعد ہمارے پاس کیا آیا؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. یہ اس میں ورلڈ لیڈر نے اڈاپٹ کیا تھا. لائک اس میں ہم بات کرتے ہیں گلوبل ایجنڈا تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 2030 تک اسے میٹ کرنا ہے. اس کے اندر 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پائے گئے ہیں. اب وہ 17 سسٹینیبل گول کیا ہیں؟ فرسٹ ہے نو پاورٹی، سیکنڈ ہے زیرو ہنگر، تھرڈ ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، فورتھ ہے کوالٹی ایجوکیشن، ففتھ ہے جینڈر ایکویلٹی، سکس واز کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، سیون واز افورڈیبل اینڈ کلین انرجی،
decent work and economic growth, industry innovation, infrastructure, reduce inequality. 11 was sustainable cities, responsible consumptions, climate action, life below water, life on a land, peace, justice, strong institutions, पार्टनरशिप फॉर द गोल. हर गोल के अंदर क्या कहा गया था कि अचीविंग जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी हर गोल के अंदर. इधर ये था 28. जल्दी से 29 को करते हैं स्टार्ट, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात करता है. वुमेन राइट टॉपिक 117 है आपके पास. ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये इस्टेब्लिश होती है 2006 के अंदर बाय जनरल असेंबली. ये काउंसिल रिप्लेस करती है यूएन कमीशन को ऑन ह्यूमन राइट एज बिकॉज क्योंकि जो यूएन इंट्रो गवर्नमेंट बॉडी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी ह्यूमन राइट्स की. जो काउंसिल कंप्रोमाइज़ करती है, ये कंप्राइज करती है 47 स्टेट्स को जो कि इलेक्ट किए गए थे जनरल असम्बलीज़ की तरफ से. इनका टास्क था कि ये स्ट्रेंथन करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स को अराउंड द ग्लोब. अब जो ह्यूमन राइट काउंसिल्स थी इसमें हमने बात की, इसमें देखा कि जो यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू इसके मैनेज किया गया था. यूपीआर जो है वो यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यूएन मेंबर जो हैं, यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड करती हैं और देन उसे रिव्यू करती हैं. प्रॉपर अगर हम देखेंगे तो यूपीआर है क्या, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है इस काउंसिल का. इसमें बात की गई थी, इसमें इस्टेब्लिश किया गया था एक टाइम जिसके अंदर क्रिएशन की गई थी काउंसिल की. इसमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी ताकि आप कंप्लाइंस कर सकें स्टेट को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तौर पर. यूपीआर जो है वो पीरियडिकली एवरी 4.5 ईयर एग्जामिन की जाती है. इसमें ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंसेस को सारे यूएन मेंबर स्टेट्स इसे एग्जामिन करते हैं. यूपीआर रिकमेंडेशन जो होती हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली राइज करती हैं इश्यूज़ को. ये वो इश्यूज़ होते हैं जो कि वुमेन राइट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं. अब इसमें हमारे पास जो सिक्योरिटी काउंसिल आ गया. अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम यूनाइटेड नेशंस को लेके चलते हैं जो मोस्ट पावरफुल बॉडी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक इसमें हम मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को. इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिस्प्यूट को. हम इसमें सिचुएशंस को देख रहे होते हैं जो कि इंटरनेशनल फ्रिक्शंस के बारे में बात करता है. इसके 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं. हर मेंबर जो है वो ऑब्लिगेट करता है लाइक वो कौन से डिसीजंस को लेके चलता है. जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें हम देखें तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वुमेन प्रोटेक्शंस को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर. सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर अगर रेजोल्यूशन देखा जाए तो 1325 इन 2000 के अंदर हुआ था. इसमें कहा गया था कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए हर काम के अंदर, उनके कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होना चाहिए. इसमें एम्फसाइज किया गया था जेंडर पर्सपेक्टिव को यूनाइटेड नेशन पीस और सिक्योरिटी एफर्ट के तहत. अब जब हम कमीशन की बात करते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तो हमारे सामने आता है कि ये इस्टेब्लिश होता है 1946 के अंदर और किया किसने था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल रेजोल्यूशन 2/11. अब जब पर्पस की हम बात करते हैं तो इसका पर्पस ये था कि प्रिपेयर करना था रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट्स को. दैन वो ये वो रिपोर्ट्स होंगी जिनको प्रमोट किया गया था, जिनमें प्रमोटिंग वुमेन राइट्स बात की गई. ये पॉलिटिकली था, सिविल था, सोशल था, एजुकेशन फीस के बारे में बात की गई थी. इसमें अर्जेंट प्रॉब्लम के बारे में बात की गई थी जिन्हें फुलफिल देखा जाना था और इसे सॉल्व किया जाना था. क्वेश्चन आपके पास आता है, बैरियर बताएं जी वुमेन राइट्स के. फर्स्ट है पॉवर्टी, आपको नाम लिखने थे. डिस्क्रिमिनेशन, अब हम इतना पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा इसमें लिखना आ जाना चाहिए. वायलेंस, देखिए सेक्शुअल हरासमेंट हो रही होती है, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट किया जाता है. पूरी दुनिया के अंदर वुमेन को बहुत वायलेंस का शिकार रहना पड़ता है. उस पर एसिड अटैक हो रहे होते हैं, फिजिकल मेंटल अब्यूज़ हो रहा होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही होती है, असॉल्ट हो रहा होता है. कल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर हम देखते हैं तो इसमें अर्ली और फोर्स मैरिजेस हो रही होती हैं, अर्ली मदरहुड हो रहा होता है, रिस्ट्रिक्शंस हो रही होती हैं एजुकेशन पे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन चल रहा होता है, वुमेन्स ऑन बिलीफ. अगर हम टाइम की बात, एट टाइम वुमेन्स का अपना भी बिलीफ होता है जो कि उनकी रुकावट रास्ते में बन जाता है. इलिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है इम्प्रूविंग पर्सन एटीट्यूड को कि वो क्या सोच रहा है. पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के अंदर अगर हम देखें तो
ایک اگر ہم اسے لکھیں تو لا اور پروویژنس ایسے ہوتے ہیں جو وومن رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ امپلیمنٹ اسپرٹس نہیں پائی جا رہی ہوتی. پھر اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں جو پروموٹ کرتی ہیں وومن رائٹس کو. وہ ہے ایجوکیشن اویئرنیس، امپلیمنٹیشن آف ہیومن وومن رائٹ. اس میں ہم گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں وومن کو، لائک اس میں ہم نان ٹریڈیشنل ووکیشنز کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. ان ووکیشنز میں ہم دیکھتے ہیں اس میں انوالو کرتے ہیں وومن کا ڈیسیژن، اس میں انوالو ہو رہی ہے میڈیا. اب جی ہم وائلنس اگینسٹ وومن کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. وائلنس اگینسٹ وومن ہے کیا؟ ایسا ایکٹ جو جینڈر بیس وائلنس ہو، جس کے رزلٹ میں، جس کے نتیجے میں آپ فزیکل، سیکشل اور سائیکالوجیکل ہارم ہو رہے ہوں، لائک آپ سفر کر رہے ہوں، سفرنگ کروا رہے ہوں عورت کو. اس میں ہم تھریٹس لاتے ہیں، جس میں ایکٹس ہوتے ہیں، کوشنز ہوتے ہیں، آربیٹری ڈیپریویشنز ہو رہے ہیں لبرٹی کا، جس کے اندر ہم پبلک یہ پبلکلی بھی ہوتا ہے، یہ پرائیویٹ لائف کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے. وائلنس جو ہوتی ہے وہ وومن کے اگینسٹ ڈفرینٹ فارمس کے اندر ہوتی ہے، جو کہ کبھی کبھی گھر کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں. وائلنس جو ہوتی ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ایک فارم ہوتی ہے سیکشل اسالٹ کی، ریپ کی، سیکشل ہیراسمنٹ کی، ایکسپلائٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ورک پلیس پر، عورتوں کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے. وائلنس اگینسٹ وومن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں عورتیں ہر ٹائم اس وائلنس کو. یہ وہ وائلنس ہوتی ہے کہ سوسائٹی جو ٹریٹ نہیں کیے گئے. اس میں وومن موومنٹ کو جو اٹینشن کروانی چاہیے تھی اس ایشو کی طرف. لائک اس میں 1990 کے اندر ایک گروئنگ کنسرن پایا گیا تھا اس فنومنا کے اندر. 1993 کے اندر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ اب ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے وائلنس اگینسٹ وومن، اور یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا جنرل اسمبلی کی طرف سے. اس کے بعد میں ریکگنائز کیا گیا تھا کہ یہ وائلنس اگینسٹ وومن کے لیے مینیفیکٹ ہے، یعنی مینیفیسٹیشن ہے ہسٹوریکلی. اس میں ان ایکول پاور ریلیشن شپ ڈسکرائب کیا گیا تھا. اس میں ڈکلیئر کیا گیا تھا فرسٹ انٹرنیشنل انسٹرومنٹ کو، لائک اس میں پرٹین کر رہا تھا اس ایشو کو. پھر جی ہمارے پاس لیکچر آ جاتا ہے لیکچر 30. لیکچر 30 کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، نہیں سمجھ آتا مجھ سے پتہ کر لیا کریں، پر سمجھا کریں اور اینڈ تک دیکھا کریں. بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اب جی ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے 123 وومنز رائٹ، دا امپیکٹ آف مائگریشن اینڈ ڈسپلیسمنٹ. مائگریشن جو ہوتی ہے وہ ٹربولنٹ فیس ہے کسی کی انسان کی لائف میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ بائی فورس میں مائگریٹ کر ہوتے ہیں. مائگریشن جو ہوتی ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کا نام ہے، لائک ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چلے جاتے ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل سچویشن، وارز کی وجہ سے بھی، ڈیزاسٹرز کی وجہ سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتے ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اکنامک ریزنز کی وجہ سے بھی موو کرتے ہیں. اب اس کی اگر پرنسپل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مائگرینٹ ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ بہت سارے ہوتے ہیں. ان کے ہر اسٹیٹ کو حق نہیں، ایک ہر اسٹیٹ کا ایک فرض ہے کہ وہ مائگرینٹ کا خیال رکھے. مائگرینٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں مختلف انداز میں، لائک ٹور ہوتے ہیں مائگرینٹ وومن کے ساتھ. انہیں امپلائمنٹ وہ ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے. امپلائی اگر وہ ہو گئی ہیں تو وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہوں گی. 1990 کے اندر جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا تھا انٹرنیشنل کنونشن آن دی پروٹیکشن آف رائٹ آف آل مائگرینٹ ورکرز اینڈ ممبر آف دیئر فیملیز. اس میں کہا گیا تھا، اس کنونشن کے اندر رائٹ دیا گیا تھا ہر مائگرینٹ ورکر کو، اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ پروٹیکشن جو تھی ریگولر ارریگولر سچویشن دونوں کے اندر ہونی تھی. پھر جی ہم دیکھتے ہیں وومن ہیومن رائٹ ان کانفلکٹ اینڈ کرائسس. وومن رائٹ جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، لائک بہت ساری سچویشنز کے اندر سوسائٹی کے اندر بہت سے کرائسس آ جاتے ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشنز آ جاتی ہیں جو وومن فیل کر رہی ہوتی ہیں، بہیو کر رہی ہوتی ہیں اس پہ. لائک اس میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو لائکلیہڈ آف سیکشل اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے عورتوں کے درمیان. لائک ہم اگر کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ریکگنائز کیے جانا بہت ضروری ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ہیں وارم آرم کانفلکٹ. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آکوپیشن ہوتی ہے وہ ٹیرٹرائز ہو جاتی ہے، لائک اس میں انکریز ہو جاتا ہے پروسٹیشنز کا، ٹریفکنگ کا، وومن کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں عورتیں جنگوں کے دوران. دا فورتھ جنیوا کنونشن آرٹیکل 27. اب جی اس میں ہمیں بتایا، دیکھیں جب عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا تو بہت ضروری تھا کہ عورتوں کو بتایا جائے، ان کو ایکسپریس کروایا جائے، ان کو ان کو حق دیا جائے.
اگر عورت کے آنر پہ کوئی بھی اٹیک کرتا ہے نا، لائک پرٹیکولر اگینسٹ ریپ اینڈ فورس پرسیوشن، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ اس میں بتایا گیا تھا. وومن اسیس ٹو جسٹس. جب انٹرنیشنل سینیرو پہ اسے دیکھا گیا تو ہیومن رائٹس کے اندر تو دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے ایونیو ہیں جو کہ ہائی لائٹ نہیں کیے گئے تھے. اسی میں سے ایک یہ تھا کہ وومن کو آسانی سے جسٹس کی طرف اسیس نہیں ملتی. وومن جو ہے وہ جنرلی ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں ہر رسپیکٹ کے اندر، لائک وہ پورسٹ آف دا پور، لیس ایجوکیٹڈ کہلاتی ہے، الٹریٹ رکھا جاتا ہے، اسے پور نالج ہوتی ہے، اس کی اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ڈومیسٹک لحاظ سے. وومن جو ہوتی ہے وہ جسٹس کو اسیس نہیں کر سکتی، لائک وہ اسیس کر جسٹس کو وہ ریسیو کرتی ہے جسٹس کو ان کیس آف وائلیشن آف ہر رائٹ ریکوائر. اس میں ہم لا ٹریٹس کی بات کرتے ہیں، لا بھی عورت کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسی اسپیکٹس میں ہمیں انہوں نے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا نے ایک کور کیا تھا اس اسپیکٹ کو، اس نے کنوینٹ دیا تھا، لائک انہوں نے ایک آئین پاس کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عورتوں کے پاس بہت سارے حقوق ہیں. سوشل بیریئرس میں دیکھیں تو لیک آف نالج ہے، اپنے رائٹس کے بارے میں عورتوں کو نہیں پتہ، وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. وومن جو ہوتی ہے وہ مین پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. انسٹیٹیوشن بیریئر دیکھا جائے تو جیوگرافک ڈسٹینس پایا جاتا ہے، اویلیبلٹی اور نان اویلیبلٹی آف سوٹیبل فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں عورتوں کے پاس. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں عورتوں کو پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا، اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی. اگر کمیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر تو اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان جو ہے یہ اسٹیشنری باڈیز کے بارے میں بات کرتا ہے، وومن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. لائک اس میں نیشنل پروویژنل کمیشنز جو پائے جاتے ہیں وہ اسٹیٹس آف وومن پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ عورت کو وہ حقوق دے رہے ہیں بہت سارے طریقوں سے. بہت سے کمیشن جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، پبلیکیشن کر رہے ہیں، اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کمپین کے اکارڈنگ. اب نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے NCSW آتا ہے. NCSW اسٹینڈ فار نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن. یہ اسٹیبلش ہوتا ہے 2000 کے اندر. اس میں اسٹیشنری باڈی جو تھی وہ وومن تھی. لائک اس میں ہم نے بات کیا کی تھی، اس میں ایگزامن کی گئی تھی پالیسیز کو، پروگرامز کو مہیا کیا گیا تھا مختلف گورنمنٹ کی طرف سے. دین آپ کے پاس آتا ہے کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن پنجاب میں اگر دیکھیں تو اسٹیٹس آف وومن ایکٹ جو ہے وہ 2014 کے اندر آیا تھا، جس میں PCSW کریٹ کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ فنکشننگ اسے اسٹارٹ کی 2014 کے مارچ 2014 کے اندر. اس میں بات کی گئی تھی وومن امپاورمنٹ کی، جس میں پروموٹ کیا گیا تھا پروونس گورنمنٹ پالیسیز کو. اس کے اکارڈنگ اس نے ایک ویب سائٹ بھی جاری کی تھی جس کے اکارڈنگ جو تھا نا کہ براڈ مینڈیٹ ہے، رینجنگ ہے، اس میں ہم ریویو کر سکتے ہیں لا کو، رولز کو، پالیسیز کو، پروگرامز کو. پھر ہم سندھ کی طرف آتے ہیں تو سندھ نے بھی پاس کیا تھا جی ایک کمیشن جس کے 2015 کے اندر، اور یہ کمیشن لایا گیا تھا اور یہ پاس ہوا تھا 6 اپریل 2015. اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ ایگزامن کر سکتے ہو پالیسیز کو، پروگرام کو، مطلب ان میں ہم ایکویلٹی رکھتے ہیں ان لاز کے اندر. پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ کام ہوا. اس کے اکارڈنگ جو فرسٹ ایور پروویژنل لیول کمیشن پایا گیا تھا کنٹری کے اندر، وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ فنکشن کر سکے، اوورسی کر سکے، امپلیمنٹیشن کر سکے لا کو. اور یہ ہوا کہاں تھا؟ یہ مشن جو تھا یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا تھا. اس میں پرائم اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں اگر پرائم اوور سائٹ جو تھی وہ تھی کہ فوکس کیا گیا تھا وومن رائٹ کے اندر. اس میں مینڈیٹ کیا گیا تھا اور وومنس کو اس میں ایڈریس کیا گیا تھا لیگلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن کو. لائک اس میں عورتوں کو کافی حقوق دیے گئے تھے. پھر بلوچستان میں بھی ہوتا ہے جی. بلوچستان کے اندر پاس کیا گیا تھا پروویژنل اسمبلی نے کیا تھا 30 اگست 2017 کے اندر. سیم وہی اس کا بھی سارا کام تھا جو باقی لاز کا بھی تھا. پھر آتے ہیں 127 کے اندر ٹاپک لیجسلیشن آف وومن رائٹس ان پاکستان، نیشنل لا فار پروٹیکشن آف وومن. نیشنل لا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فیملی لا آرڈیننس جاری کیا گیا تھا 1961 کے اندر، جس کے اندر پرو وومن لا پایا گیا تھا، امینڈمنٹ کی گئی تھی. لائک اس میں کہا گیا تھا جو پروٹیکشن ہوتی ہے اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010، ایک لا موجود ہے 2010 کے اندر، یہ ایکٹ نافذ عمل کر دیا گیا تھا. 2016 کے ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے ورک پلیس پہ اس کے خلاف پروٹیکشن ہونی چاہیے.
2011 کے ایکٹ کے اندر ایسڈ کنٹرول اور ایسڈ کرائم پریونشن کے بارے میں بات کی گئی تھی. لیجسلیشن ہوئی تھی وومن رائٹس کی پاکستان کے اندر. 2016 کے اندر اوفینسو آف ریپ کے بارے میں بات کی گئی تھی. یہ کرمنل لا ہے. سیم ایئر کے دوران سیم ایکٹ کے اندر اوفینسو ان دا نیم آف پریٹیکسٹ آف آنر کے بارے میں بات کی گئی تھی. 2017 کے اندر ہندو میرج کے بارے میں بات کی گئی تھی. اب انٹرنیشنلی اگر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو وہ ہے کیا کرتا ہے, وہ یونیورسل ڈکلیریشن بتاتا ہے ہیومن رائٹس کو. اس میں نیروبی فارورڈ لکنگ اسٹریٹجیز پائی جاتی ہے جس میں ایڈوانسمنٹ آف وومن کی بات کی گئی تھی. انٹرنیشنل کانفرنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. انٹرنیشنل کانوینٹ آن اکنامکس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. سوشل کلچر رائٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وائنا ڈکلیریشن اور بیجنگ ڈکلیریشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.